السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک خوبصورت واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے، اور اس دوران اس واقعے کو انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں بہت اچھی طریقے سے جانیں گے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے، چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، واقعہ اصل میں اس طرح سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بچپن میں حضرت دائی حلیمہ کے پاس تھے تو دائی حلیمہ کے بچے اور بچیاں بکری چرایا کرتے تھے۔ یعنی اس زمانے میں رواج تھا کہ چھوٹے بچے اور بچیاں جنگلات میں بکریوں کو لے جایا کرتے تھے اور بکریاں چرایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھیالی بہن حضرت حلیمہ کی سگی بیٹی سیما، جن کا نام ہے، وہ بھی بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اے میری امی جان، اے جو میرا قریشی بھائی ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے بھی اپنے ساتھ بکریاں چرانے لے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے تو اجازت نہیں دیا، لیکن بڑی مشکل سے انہوں نے اصرار کر کے ساتھ میں لے کر کے چلی گئی۔ پہلے دن تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرائے، اور بکریاں جب چرانے کے لیے جنگلات میں گئے، ان کے ساتھ جو واقعہ اور حادثات پیش آیا اسے دیکھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھیالی بہن تعجب اور حیران زدہ رہ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدھر بھی جاتے ہیں آسمان میں بادل ان کی حفاظت کرتا ہے، اور سورج کی روشنی اور دھوپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں پڑتا ہے۔ سیما دیکھ کر کے یہ تعجب بھی ہوئی اور خوش بھی ہوئی۔ گھر پہنچنے کے بعد دوسرا دن کہا کہ آج بھی میں اپنے قریشی بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ بکریاں چرانے لے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا، اے میری بیٹی، میں اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، یہ دوسرے کی امانت ہے، اسے ناز سے پالنا ہوگا، دھوپ کی گرماہٹ بہت زیادہ ہے، میں اسے نہیں بھیج سکتا۔ حضرت سیما نے کہا کہ امی جان، آپ کس کی بات کرتے ہیں؟ اے جو میرا قریشی بھائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میرے ساتھ بکریاں جب چرانے گئے ہوئے تھے، یہ جہاں بھی جاتا تھا بادل ان کی حفاظت کرتا تھے، اور آسمان میں بادل ان کے سایہ کرتا ہے، سورج کی روشنی اس تک نہیں پہنچتی ہے، اسے گرمی بھی محسوس نہیں ہوتی ہے، اور سب سے بڑی بات کہ میں اسے ساتھ میں اکر لے کر کے جاتا ہوں تو بکریاں خوب چر کر کے اپنا پیٹ بھر لیتی ہے، اور بکریوں کا پیٹ بہت جلد ہی بھر جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ واقعات اور معاملات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں بھی معجزے کے طور پر نظر آتے تھے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکری نہ چرائی ہو۔ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے بھی چرائی ہے؟ فرمایا، ہاں، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ چنانچہ بنو سعد میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکری چرانے میں شامل ہوتے تھے۔ اسی طرح مکہ میں بھی چند روپیوں اور قیرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی۔ بکری ایک نازک جانور میں سے ہے، اس کا چرانے والا مناسب تلاش کر کے مناسب جگہ پر لے کر کے جاتا ہے تاکہ ان کی پیٹ بھر سکے۔ ایک ذمہ داری والا کام ہوتا ہے، اسے بھیڑ سے اور درندوں سے بھی بچانا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر، اپنے نبیوں کو بکری چرا کر کے یہ تجربہ سکھانا چاہتا ہے اور یہ درس دینے کی کوشش کرتا ہے
کہ اسی طرح سے اپنے امتیوں کو بھی چرانا ہوگا، اسے درندوں سے بچانا ہوگا، سیدھا راستے پر چلانا ہوگا۔